إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دین اسلام میں جو بھی عبادات ہیں ان کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے، اور حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور کثیر المقاصد ہے۔ حج کی فقہ ہے، حج کے مقاصد ہیں، وہ سامنے رکھیں اور ان مقاصد کو، ان کے حصول کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، انہیں کیا دینے کے لیے اور کن مقاصد کے تحت۔ وہ مقاصد ہماری زندگیوں میں شامل ہو جانے چاہیے۔ مثلاً ایک اہم مقصد اثبات توحید
اور توحید کو بڑی گہرائیوں کے ساتھ بندوں کے دلوں میں ڈال دینا، اور توحید کا عقیدہ پختگی سے اختیار کرنا اور سچے فہم کے ساتھ، یہ مقصد حج ہے۔ حج کا شعار تلبیہ ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق احل بالتوحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ پڑھا۔ یہ تلبیہ توحید کا تلبیہ ہے، یہ حج کا شعار ہے، تاکہ انسان اس کو ان دنوں میں کچھ غور و فکر کرنے کی فرصت مل جائے۔ یہ تلبیہ جو حج کا شعار ہے، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الحج والسج، یہ افضل الحج ہے، افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج دو چیزوں کا نام ہے، ایک بڑی پلی ہوئی قربانی کرنا، خوب خون بہانا، دوسرا بلند آواز سے تلبیہ پکارنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انسان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جو بھی حجر شجر، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں طرف سے زمین ختم ہو جاتی، مشرق سے مغرب تک ہر شے اس کے تلبیہ کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہے، اور وہ اجر و ثواب اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس شعار کو سمجھنا چاہیے نا، بغیر سمجھے آپ ہر چیز ضائع کر کے آ جائیں، یہ کوئی بصیرت نہیں ہے، حماقت ہے۔ تو یہ تلبیہ حج کا شعار ہے، اس کو تلبیہ توحید کہا گیا ہے۔ 2 منٹ بھی غور کر لو، یہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک میں یہ تثنیہ کا معنی ہے، اور تکرار مراد، بار بار حاضر، بار بار حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تلبیہ کی صورت میں بار بار اپنی حاضری تیرے دربار میں اس کا اقرار و اعتراف کرنا۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ تلبیہ توحید، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، الوہیت میں کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک لہ۔ ان الفاظ پر لوگ غور نہیں کرتے، تبھی بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کے دل معلق ہوتے ہیں دادا دربار کے ساتھ، وہاں سے فون کرتے ہیں کہ بیمار پڑ گیا ہوں، دادا صاحب کے یہاں کوئی قربانی دے کر آ جاؤ، میرے لیے شفا ہو جائے۔ بدبخت لوگ۔ یہ توحید کا تلبیہ جو حج کا شعار ہے، اور اتنی فضیلت ہے، مشرق سے مغرب کو ہر چیز تلبیہ میں آپ کا ساتھ دے رہی، اتنا عظیم عمل بغیر فہم کی۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، ہر قسم کی حمد تیرے لیے، اور ہر نعمت تیری طرف سے، تیری عطا ہے، ہر قسم کی حمد تیرے لیے، یہ اس بات توحید ہے۔
تیرے لیے کیوں ہے ہر قسم کی حمد؟ کیونکہ تو یکتا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ اگر کوئی شریک ہو تو وہ بھی حمد کا مستحق بن جائے، کوئی شریک ہے ہی نہیں تیرا، تو پھر ساری حمد تیرے لیے۔ تو اکیلا ہے دینے والا، کوئی اور دینے والا ہو۔ جیسے ہم نے کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دی، تو پھر وہ بھی حمد کا مستحق بن جائیں۔ لیکن نہیں، عطا تیری ہے۔ ان الحمد، اس کو سمجھ کر جاؤ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، اس میں اس بات توحید ہے۔ اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یکتا اور اکیلا ہے، اس کا شریک نہیں۔ یہ کاروبار میں دو بندے شریک ہوں تو پرافٹ تقسیم ہوتے ہیں، آدھا آپ کا آدھا آپ کا۔ لیکن ایک بندہ پورے کاروبار کا مالک ہے تو اس کا پرافٹ تقسیم ہوگا، کس کو دو گے؟ سارا اسی کا ہے۔ وہ اکیلی ذات پوری کائنات کی مالک ہے، ہر حمد کی مالک ہے۔ ربوبیت اسی کے لیے، الوہیت اسی کے لیے۔ جو اس کے افعال ہیں ان میں وہ یکتا ہے، اور اس کی ذات بھی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو حمد کس کو دو گے؟ تو ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں والنعم، اور تمام نعمتیں تیرے لیے، تو ان کا مالک، تیری عطا ہے۔ اور آگے اس کا اختتام بھی لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بار بار بندہ اقرار کر رہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ حج کا بڑا اہم درس ہے، کیونکہ تلبیہ حج کا شعار ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث آپ نے سن لی۔ تو یہ حج کے مقاصد میں ہے کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو سمجھے، اس فہم کے ساتھ واپس آؤ۔ جو حج کے قابل قبول ہونے کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ وہاں سے اچھا بن کے لوٹے۔ یہاں اگر برا تھا وہاں اچھا بن جائے، یہاں اگر اچھا تھا تو وہاں اور اچھا بن جائے، یہاں اگر اور اچھا تھا تو سب سے اچھا بن جائے۔ یہ تحسن، اس کو تحسن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تحسن کی بنیاد عقیدہ ہے، توحید ہے، تعلق باللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا ما قلتہ والنبیون من قبلی، وہ دعا میں بھی پڑھتا ہوں، مجھ سے قبل ہر نبی نے عرفات کے میدان میں وہ دعا پڑھی، اور وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ عرفات کی وادی اس دعا سے گونج اٹھتی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بھی اساس توحید پر ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ، اللہ ہی معبود حق ہے اور کوئی نہیں۔ بات کافی تھی، پوری ہو چکی، مگر آگے وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ یہ تاکید ہے الا اللہ کی، اور لا شریک لہ تاکید ہے لا الہ کی۔ دوبارہ اس کی تاکید، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی بات کا اعتراف جو تلبیہ میں آپ نے کیا، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔ یہ سب سے بہترین دعا حج کی، یوم عرفہ کی، کیونکہ یوم عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔
رکن اعظم ہے۔ حج کی فقہ پھر کیا ہوئی کہ اس شعار حج پر غور کرو اور اپنی توحید کی عقیدے کی اصلاح کرو۔ اکثر لوگ جاتے ہیں اسی شرک اور بدعت پر واپس آ جاتے ہیں، حج بھی برباد، دعائیں بھی برباد، 20-25 لاکھ کا پیکج وہ بھی برباد۔ حج سعودتوں کا نام ہے، گھر سے دوری، وطن سے دوری، اہل و عیال سے دوری، کاروبار سے دوری، سب برباد۔ لیکن اس کو کارآمد بناؤ اس مقصد حج کو سمجھنے کے ساتھ۔ تلبیہ شعار حج، یہ تلبیہ توحید ہے۔ احرام آپ نے باندھ لیا، نیت آپ نے کر لی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ آغاز عقیدہ توحید کے ساتھ کرو۔ یہ حج کا اہم مقصد ہے۔ تو تحقیق توحید حج کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ وہاں بلا کر آپ کو توحید سمجھا رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اپنے اپنے ملکوں میں تم موجود ہوتے ہو، جگہ جگہ درگاہیں ہیں، قبے آستانے ہیں، ان میں جھگڑے ہوئے ہو، ان سب سے ذرا اپنے آپ کو آزاد کرا کے میرے پاس آؤ، میرے گھر میں آؤ، سارے بندھن توڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ۔ اور یہ 20-30 دن 40 دن جو وقت ملتا ہے، اس میں تلبیہ کی گہرائیوں پر غور کرو اور سچا عقیدہ لے کر لوٹو۔ یہ توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ اکثریت جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ بس آنے کا شوق ہے، پھولوں کے ہار پہننے کا شوق ہے، حاجی صاحب کہلانے کا شوق ہے، اور مبارکبادی وصول کرنے کا شوق ہے، لیکن مقاصد کو پامال کرنا۔ حج جو ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ اپنے گھر آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کے سارے لاڈ اٹھائے۔ مہمان جو ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 ہیں۔ اللہ کے مہمان الحاج والمعتمر والغازی، ایک حاجی ہے، دوسرا عمرہ کرنے والا، اور تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ، غازی جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تینوں اللہ کے مہمان ہیں، حاجی بھی مہمان، عمرہ کرنے والا بھی مہمان۔ دعاہم دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا، میرے گھر آؤ، میرا گھر بن چکا ہے، میرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا دی، آؤ میرے گھر میں آؤ۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، فاجاب، دعوت قبول کر لی۔ اب سألوا فأعطاہم، اب مجھ سے مانگو، تو میرے مہمان ہو۔ مہمان تو ہم جیسے جو لوگ کنجوسی جن کا لیول ہے، کو ہمارا مہمان آ جائے اس کو گھر لوٹانے کو تیار ہو جاتے۔ اللہ سب سے بڑا سخی، بڑا دینے والا، تم میرے مہمان، مجھ سے مانگو، جو چاہو مانگو۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا، میرے گھر آؤ، گھر بن چکا، حج کرو آ کر، وہ آ گئے۔ کہاں سے آ گئے؟ شرق و غرب سے آ گئے، دور دور کے سفر کر کے۔ آج تو جہازوں کا دور ہے، چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے لوگ پیدل بھی، یہ اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار حج بیت اللہ کیا کرتے تھے۔ یہ محمد ابن یاسین نامی ایک محدث، یہ مدارک التنزیل میں ان کا قصہ ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی طواف کر رہا تھا، بڑا خوبصورت چہرہ اور سنت سے بھرپور، بڑا پسند آیا ان کو، آپس میں تعارف ہو گیا۔ یہ سوال چلتے چلتے یہ بھی ہو کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فلاں علاقے سے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فلاں میرا علاقہ ہے، جب میں گھر سے نکلا تھا پوری داڑھی کالی تھی، اب ساری سفید ہو چکی، اتنے طویل سفر۔ کیوں؟
لبیک، اللہ یا اللہ تو نے بلایا، میں پہنچ گیا، میں حاضر ہوں، اب تو میرا مہمان بن چکے، اب تو مجھ سے مانگ۔ فاستغفروہ فغفر لہم، اب بندے استغفار کرتے ہیں، گناہ بخشواتے ہیں۔ جس سال میں نے حج کیا، اللہ نے کئی دفعہ توفیق دی، ایک صاحب بس بار بار ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اپنا علاقہ بتا رہے کو افریقہ کا، وہاں سے آیا ہوں اور گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پہ لاد کے آیا ہوں، یہ ساری بخشوا کے جاؤں۔ اپنے اپنے ماننے کے انداز، اپنے اپنے ماننے کے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے امام تھے، اور لغت، عربی لغت، اس کو سمجھنے کا ان کا اپنا ایک ڈھنگ تھا، اپنا ایک اصول تھا۔ یہ اکثر حج کرتے، عمرے کرتے، ایک تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب لینے کے لیے، دوسرا حج میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اطراف و کناف سے لوگ آتے ہیں، عرابی خاص طور پہ، جہاں کچھ عرابی بیٹھ رہے تھے وہاں قریب بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے۔ عرابی کی لغت خالص ہوتی، خالص ہوتی ہے، تو وہ ان سے الفاظ کشید کرتے، اس نے یہ لفظ کہاں استعمال، یہ لفظ کہاں استعمال کیا۔ مثلا ایک دفعہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ مت دنیا الا متاع انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا ایک متاع ہے۔ اب متاع کا معنی سامان، دھوکے کا سامان، اکثر لوگ یہی ترجمہ کرتے، دنیا دھوکے کا سامان۔ میں نے کہا نہیں، یہ دھوکے کا سامان مزہ نہیں آیا ترجمے کا، اس کا معنی کچھ اور ہونا ہے۔ اللہ نے دنیا کو متاع کہا ہے، وہ اللہ جو کہتا ہے کہ دنیا میرے نزدیک اگر پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس نے دنیا کو متاع کہا ہے، دھوکے کا سامان کو مزہ نہیں ترجمے۔ اصل اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو دو ان کے طریقے تھے، ایک دیہاتوں کا دورہ کرنا، دیہاتیوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، اور جو الفاظ کا استعمال وہ سمجھنا۔ دوسرا حج عمرہ، کیونکہ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، تو ان باتوں میں الفاظ کے مفاہیم نکل آتے ہیں۔ تو ایک دیہات میں جا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی کو پکار رہی، یا بنیتی ہاتھ المتاع، میری بیٹی مجھ کو متاع دے دے۔ اب وہ کان کھڑے ہو کے متاع، یہ متاع بیٹی کیا لاتی؟ یعنی یہ دیہات میں لغت عرب میں متاع کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تو بیٹی کیا چیز لے کر آئی؟ وہ کپڑا جو ایک عورت اپنے مخصوص ایام میں استعمال کرتی، اس سے گندی چیز ہو سکتی؟ یہ دنیا کا متاع۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اس آیت کا معنی سمجھ گیا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، عرابی، ملتزم چپٹا ہوا، اور دعا کیا کر رہا ہے، اللہ میں نے تیرے حقوق میں بڑی زیادتیاں کر رکھی ہیں، کبھی فرائض چھوڑ دیے، کبھی نمازیں ہیں، روزے ہیں تو ان میں گناہوں کا ارتکاب، معصیتوں کا ارتکاب، کبھی خشیت نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے حقوق میں جو میں نے زیادتیں کر ڈالی ہیں، تصدق علیہ، مجھ پہ صدقہ کر دے۔ تو صدقہ کرتا ہے نا، مسافر کی نماز آدھی کر دی، ظہر 2 رکعت پڑھ لو، عصر 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، یہ صدقہ ہے تیری طرف سے، تو نے کمی کر دی، تو میں نے بہت سی کمیاں کر رکھی، تو صدقہ کرنے والا صدقے سے خوش ہوتا ہے، تو ان کمیوں کو مجھ پر صدقہ کر دے۔ اور کچھ زیادتی میں نے لوگوں کی کر رکھی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کی غیبت کر دی، فتحملها عنی، یا اللہ وہ ساری زیادتیاں جو میں نے لوگوں کے ساتھ کر رکھی ہیں، اپنے ذمہ لے کر تو میری جان چھڑا دے، اپنے ذمہ لے لے۔ یہ عرابی کی دعا، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ ان کے سارے لال اٹھاتا ہے۔
عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. فرمایا کہ یا بلال انصت لی الناس، اے بلال لوگوں کو خاموش کرو میرے لیے، میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جناب بلال نے منادی کر دی ایھا الناس انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے لیے خاموشی اختیار کرو. نبی علیہ السلام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بات فرمانا چاہ رہے ہیں. لوگ قریب آتے گئے، دوڑتے ہوئے جمع ہو گئے. فرمایا کہ اتانی جبریل آنفا، جبریل امین میرے پاس ابھی آئے، ابھی میرے پاس آئے، ابھی اٹھ کر گئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور ساتھ ایک خوشخبری دی کہ ان اللہ غفر لأہل الموقف ولأہل المشعر الحرام ذنوبہم وضمن عنہم التبعات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل موقف یعنی عرفہ والے جتنے بھی لوگ جمع ہیں، حاجی جمع ہیں، اور اہل مشعر یعنی عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ مشعر الحرام، اہل موقف اور اہل مشعر کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے. وضامن عنہم التبعات، اور جو ان کے حقوق العباد ہیں اللہ نے وہ سارے حقوق اپنے ذمہ لے لیے تمام اہل عرفہ کے لیے اور تمام اہل مشعر کے لیے. مشعر مزدلفہ، اہل عرفہ اور اہل مزدلفہ سب کے گناہ معاف کر دیے، اور سب کے جو حقوق لوگوں کے حقوق الناس، کو مال ہتھیا لیا یا کسی کو ناحق مار دیا یا پھر غیبت کر دی، چغلی کر دی، قتل کر دیا، اللہ نے یہ سارے حقوق اپنے ذمہ لے لیے. یہاں تک بات ہوتی تو اللہ کی رحمت تو سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ تو ان کے لیے خاص جو اس وقت میں موجود تھے، اہل عرفہ اہل موقف جو وہاں موجود تھے، انہی کے لیے خبر. جتنا انسان عظیم ہوتا ہے اتنا اس کا سوال بھی عظیم ہوتا ہے، اور امت کے لیے اس کی منفعت بھی عظیم ہوتی. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس بات کو سن رہے تھے. ایک سوال کیا نبی علیہ السلام سے، هل هذا لنا خاصہ ام للناس عامہ، یہ فضیلت جو ہے اہل موقف کے لیے، اہل مشعر کے لیے، ہمارے لیے، یہ تمام لوگوں کے لیے. فرمایا کہ هذا لکم ولمن اتی بعدکم الی یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد جو بھی ہے، عرفات کے میدان میں آئے، مزدلفہ میں آئے، قیامت تک ان کے لیے بھی یہ فضیلت عام ہے، تمہارے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے. وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے وفد، اللہ کے مہمان، میزبان اپنے مہمان کی ہر خواہش پوری کرتے، ہر خواہش پوری کرتے. اللہ تو سب سے بڑا مہمان نوازی کرنے والا، سارے گناہ معاف ہو رہے. تو یہاں مقاصد حج میں یہ بات شامل ہے کہ گناہوں کا وبال بڑا ہولناک ہے. اللہ یہاں بلا کر آپ کو مواقع دے رہے گناہ سے پاک ہونے کے لیے، گناہ سے صاف ہونے کے لیے. تو اس حج کے مقصد کی تعلیم لو، یہ روح لے کر جاؤ اپنے ساتھ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے اس کی جزا جنت ہے. حج مبرور کیا ہے؟ پاک حج، خالص حج، کس چیز سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، معصیتوں سے پاک ہو. یہاں آپ کو گناہوں سے دھویا جا رہا ہے. اس مقصد کو لے کر جاؤ. من حج البیت فلم یرفث فلم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج بیت اللہ کرے اور اپنے اس 40 دن کے قیام میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی فسق و فجور نہ کرے، تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا
جس دن ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، کوئی گناہ تھا اس کے ذمہ؟ بالکل پاک صاحب، حج کر کے لوٹے گا سارے گناہ ختم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، والحج یہدم ما کان قبلہ، حج جو ہے وہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ گرا دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے اور معاف کروا دیتا ہے۔ ذکر حقوق العباد اللہ اپنے ذمہ لے رہے، حالانکہ حقوق العباد چھوڑے نہیں جاتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث الدواوین ثلاثہ، جو بندوں کے گناہوں کے رجسٹر ہیں وہ 3 طرح کے قیامت کے دن آئیں گے۔ 3 طرح کے دیوان ہر بندہ لے کر آئے گا، دیوان لا یغفر و دیوان لا یعبا بہ و دیوان لا یترک۔ ایک دیوان وہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے، یہ شرک ہے۔ مشرک کے لیے معافی نہیں، چاہے وہ بیت اللہ میں پیدا ہو اور بیت اللہ میں جا کر مرے، اگر شرک کرتا ہے کوئی معافی نہیں۔ ایک دیوان ہے، اس دیوان میں جو گناہ تحریر ہوں گے، شرک وغیرہ ہے، بدعت ہے، وہ کبھی معاف نہیں، اس کی سزا مل کر رہے گی، اور سزا بھی دائمی۔ مشرک کے لیے معافی نہیں، ایک صورت میں اس کو معافی مل جائے گی کہ قیامت کے دن ایک اونٹ لایا جائے گا اور اس کو سوئی ایک دی جائے گی کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزار دو تو جہنم سے نکال لیا جائے۔ کوئی نکال سکتا ہے؟ مانا دائمی جہنم، کوئی معافی نہیں۔ دوسرا دیوان جو ہے دیوان لا یعبا بہ، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ایک انسان اگر خالص موحد ہے، خالص موحد، تو دوسرے رجسٹر میں وہ گناہ ہیں جو شرک کے علاوہ، اگر شرک نہیں ہے، بدعت کا ارتکاب نہیں ہے، تو اللہ ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا، معاف کر دے۔ اگر سزا دینا چاہے، وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، سزا دینا چاہے سزا دے دے، مگر توحید کی برکت سے سزا دائمی نہیں ہوگی، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یا اس کا اتنا توحید کا فہم، اتنی شرک سے نفرت، اتنی مشرکین سے نفرت کہ اللہ اس عقیدے کی صلابت پر اس کو سزا ہی نہ دے، سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ وہ دیوان ہے جس کی پرواہ نہیں۔ اگر دیوان شرک نہیں ہے، توحید ہے۔ اور تیسرا دیوان لا یترک، کو چھوڑا نہیں جائے گا، حقوق العباد کا دیوان، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال ہتھیا لیا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا، وہ سب درد۔ قیامت کا دن عدل کا دن، اللہ عدل قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں جن کو امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے، وہ کوئی مشرک ہو، کوئی ہو، اس کا تم پر حق ہے کوئی، تو میں دونوں میں عدل قائم کروں گا۔ یہ نہیں کہ جائے بھاڑ میں، جائے جہنم، یہ نہیں، یہ عدل قائم کرنے کے اللہ عدل قائم کرے۔ یہ تیسرا دیوان، اس کو چھوڑا نہ جائے گا، لیکن اللہ اپنے ذمہ لے لے، چھوڑا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اللہ دونوں کو جمع کر لے گا، ظالم کو اور مظلوم کو، لیکن اللہ اس کو معاف کر چکا ہے، اس سے راضی ہو چکا۔ اللہ راضی نہ ہو تو یہ عدل نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں گے۔ جو نیکیاں لے کر آیا ہے وہ نیکیوں سے خالی ہو کر دوسروں کے گناہ اپنے سر پہ لاد کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہاں تو اللہ اس کو معاف کر چکا۔ بضامرین الطبیعات، اللہ حاجیوں کے سارے طبیعات، سارے حقوق العباد اپنے ذمہ لے چکے، لیکن اس دیوان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو جمع کرے، ظالم کو بھی اور مظلوم کو، اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے، اپنی طرف سے۔ یہ باغات، اتنی نہریں، اتنے جو ہیں وہ میوہ جات، اتنے محل، لیتے جاؤ لیتے جاؤ، اسے معاف کر دو۔ جو ظالم کھڑا کٹہرے ہیں، اس کو معاف کرو۔
بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے دونوں کھڑے ہوں گے ظالم مظلوم، تو جنت سے کچھ محلات اوپر ابھریں گے، کچھ پھلوں سے لدے پھدے درخت اوپر ابھریں گے، دونوں دیکھ لیں۔ مظلوم پوچھ بیٹھے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے لیے، لیکن ایک شرط ہے۔ میرے لیے؟ ہاں سب لے لیں، ایک شرط ہے، اس بندے کو معاف کر دو، اس کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن مظلوم کو راضی کرنے کے اللہ کے اپنے طریقے۔ اس حج کے اس سارے مسائل کا جتنی بشارتیں گناہوں کی بخشش کے ساتھ، اس سے کیا فقہ ملتی کہ گناہوں کی بخشش ایک بڑا ایک حتمی اور قطعی امر ہے، اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ گناہ بخشوانے کے لیے آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ سارے اعمال جو ہیں گناہوں کی بخشش کے، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ جو عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہیں ان کے قریب آ جائے گا، اتنا قریب کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہ آیا نہ کبھی آئے گا جتنا عرفہ والے دن حاجیوں کے قریب آ جاتا۔ اور حاجی احرام باندھے، سر خاک آلود، پاؤں خاک آلود، اس اللہ کے ذکر کی دھن سوار ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے اتونی شعثا غبرا، بکھرے بالوں کے ساتھ، پاؤں ان کے گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، اور آئے بھی دور کی جگہ سے، من کل فج عمیق، ما اراد ہؤلاء، کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں میں سب دوں گا۔ یہ ہے اللہ کے مہمان، کیا چاہتے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی چاہنا کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہے، درجات کی بلندی، نیکیاں، کیونکہ حج کی فقہ میں نیکیاں کمانا بھی شامل ہے۔ مانا حج کی یہ تعلیم اللہ تعالیٰ یہاں بلا کر آپ کو جو فقہ سمجھا رہا ہے وہ اعمال صالح کا قصد۔ یہ جو بال مڈواتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بال آپ مڈواتے ہیں سر کے، اللہ ان بالوں کو گنتا ہے اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکی کو معمولی نہیں، اس نیکی کے پیچھے حاجی کی محنت ہے، اس کا سرمایہ ہے، لاکھوں روپے کی قربانی ہے، اس کا سفر ہے۔ یہ کوئی اچانک نیکی نہیں ہو گئی، اچانک نیکی ایک بندے سے ہوئی، راہ چڑھتے ایک موزی چیز کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا، اللہ نے جنت دے دی۔ یہ نیکی کے پیچھے تو مجاہدہ ہے، مال کی قربانی، سفر، اہل و عیال سے مفارقت، وطن سے دوری، کاروبار سے دوری، ہر چیز چھوڑ کر آئے، تو ہر بال کے بدلے ایک عظیم نیکی ملے گی۔ تو نیکیوں کا قصد یہ بھی فقہ حج میں شامل۔ کوئی نیکی ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، سارے حج کے پروگرام۔ عرفہ کے میدان کی ایک اور فقہ سامنے آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا، لمبا سفر پہنچ گیا، عرفہ کے میدان میں موجود ہے، وہی سر خاک آلود ہے، پاؤں خاک آلود ہے، یمد یدہ، اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا رب یا رب یا رب کر اللہ کو پکار، اور پکارنا چاہیے۔ فرشتے ہر پکار پر کہتے ہیں کہ مطعمک حرام وملبسک حرام وغذیت بالحرام فانا یستجاب لک، تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، حرام کاروبار تیرا، سود کھاتا تھا، حرام تیری خوراک اور غذا تھی، نہ تیری دعا قبول ہوگی نہ تیرا حج قبول۔ یعنی قبول عمل کی اساس رزق حلال، یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ اپنے انبیاء سے مخاطب، حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، یعنی حلال کھا کے نیک عمل کرو۔ اس کے دو معنی، ایک رزق حلال میں عمل کی برکت ہے، پھر اللہ تمہارے عمل کو بڑھا دے،
اگر عمل میں کچھ کمی ہے، کچھ عمل میں دل نہیں رگڑا، کوئی حضور قلبی نہیں ہے، ذکر کی رغبت نہیں ہے، تو مانا رزق میں کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ ہمارے کوٹ روڈ کی مسجد میں متولی تھے نا سید ریشم والے رحمہ اللہ، میاں صاحب مرحوم کا ایک واقعہ سنا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ جب دہلی میں کبھی بارش نہ ہوتی تو لوگ میاں صاحب کے پاس آتے کہ دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے۔ میاں صاحب دعا کرتے، بڑے مستجاب الدعوات تھے، دعا جاری ہے اور چھنا چھن بارش ہو رہی، ایسا تعلق اللہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک سال کچھ عرصے بعد بارش نہیں ہو رہی، لوگ پھر میاں صاحب کے پاس آ گئے، میاں صاحب دعا کر رہے ہیں اور بارش برس ہی نہیں رہی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ہفتہ بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا اس دفعہ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی دعا پر تو فوراً بارش برس پڑتی ہے، اس دفعہ کیوں؟ فرمایا کہ میاں اپنے کاروباروں پر جا کر غور کرو، ہمیں کیا کھلاتے ہو؟ ظاہر مشاہرہ تنخواہ تو وہی لوگ دیتے، اپنے کاروبار کو جا کر دیکھو بارش کیوں نہیں برس رہی؟ تمہارے مال میں کوئی کھوٹ ہے، جائزہ لو اپنا جا۔ یہ ترتیب جو ہے اے انبیاء کی جماعت، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، مانا حلال کھا کر نیک عمل کرو گے اس میں برکت بھی، قبولیت بھی، توفیق بھی، ہر چیز شامل ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل اگر کرتے ہو تو اس کی بنیاد رزق حلال ہے، رزق حرام ہے تو پھر وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث، بندہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، سر پاؤں خاک آلود ہے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے لمبا سفر کر کے آئے، یا رب پکار رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ قبولیت دعا کے سارے اسباب موجود ہیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث، ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دوسرا دعوت الوالد لولد، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، اور تیسرا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا، اور یہ مسافر عام نہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آئے، کوئی کاروبار مقصود نہیں ہے، کوئی سیاحت مقصود نہیں ہے، حج بیت اللہ مقصود، اللہ کی رضا کے لیے، تو قبولیت دعا کا موقع موجود ہے، سبب موجود ہے یہاں پر۔ اور پھر اس کو اپنی ہوش نہیں ہے، سر مٹی سے بھرا ہوا، پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے، اپنا ہوش نہیں، صرف اللہ پر توجہ، اللہ کو پکار رہا، بہت بڑی نیکی۔ اور یطیل، لمبا سفر ہے، سفر جتنا طویل ہوتا ہے اتنی مسافر اللہ کے قریب ہوتے۔ میں اگر یہاں سے حیدرآباد جاؤں کوئی مسئلہ نہیں، ایک روٹین کا عمل ہو کر آ گیا، اور یہاں سے اگر میں افریقہ جاؤں تو ایک گھبراہٹ، کیسے لوگ ہوں گے، کیسے حالات ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا۔ جتنا طویل سفر ہوگا اتنے خدشات زیادہ ہوں گے، اور وہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی۔ یہ بندہ طویل سفر کر کے ہے لیکن دعا قبول نہیں، یہ مدو یہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی لوٹائے، یہ بھی قبولیت کا ایک محل ہے۔ چوتھا، یا رب یا رب یا رب پکار رہے، ربنا یا رب کہہ کر 3 دفعہ کہہ کر دعا کرو۔ علماء سلف کا استنباط ہے یہ کہ وہ دعا قبول ہو جاتی۔ سورہ آل عمران کی جو آخری حدیث جس میں ربنا کی تکرار ہے، ربنا کی تکرار سے دعا قبول ہوتی، تو سارے اسباب جمع ہے قبولیت کی، لیکن قبول نہیں ہو رہی، نہ حج قبول ہے نہ دعا قبول ہو رہی۔ کیوں؟ کھانا پینا، لباس، ہر چیز حرام۔ یہ بھی فقہ حج ہے، حج کے مقاصد میں یہ بات شامل، اس کو اختیار کرو، اس کا استعمال کرو، اپنی عام زندگی، عام روٹین میں یہ سارے مقاصد لاؤ۔ حج اللہ کے ذکر کی بلندی کا ایک رکن ہے، اللہ کا ذکر،
خوب بلند کرو. یہ ذکر اللہ کی ایک ترغیب اور تعلیم ہے. تلبیہ اللہ کا ذکر ہے. عرفات میں آپ نے ظہر سے جمع کر لی، غروب آفتاب تک آپ نے اللہ کا ذکر کرنا. وقوف عرفہ، اور کوئی کام نہیں. کھاؤ پیو، کچھ لیٹنے تو لیٹو، آرام کر لو، مگر زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارو. یہ حج اقامت ذکر نبی علیہ السلام کی حدیث. جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار، تین چیزیں. جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. یہ تین اعمال جو ہیں، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات پر کینکریاں مارنا، یہ تین کام اللہ کے ذکر کی بلندی کے لیے. اللہ یہاں آپ کو لا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ اس کے ذکر کی فقہ لو، ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کرو. آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ سارے مقاصد حج ہیں. توحید، اتباع سنت. نبی علیہ السلام فرما رہے خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو. لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اگلے سال شاید میں حج نہ کر پاؤں، اور واقعی چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو میرا تمہارا یہ پہلا اور آخری حج ہے، اچھی طرح مجھے دیکھو، حج کا طریقہ سیکھ لو مجھ سے. اور آپ نے بیشتر جو حج کے اعمال ہیں وہ آپ نے اونٹنی پر کی. بیت اللہ کا طواف اونٹنی پر کیا، صفا مروہ کی سعی اونٹنی پر کی، بلندی پر، تاکہ مجھے لوگ دیکھتے جائیں. جو میں کر رہا ہوں اس کی پیروی کریں، اس کی اقتداء کریں. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صاحب، ان کی حدیث بخاری مسلم میں ان کئی ٹکڑوں میں جمع کریں تو پورا پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ حج بیان کر دی. آج کے دور کے محدث علامہ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام کیا ہے؟ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما روا عنہ جابر. نبی علیہ السلام کا حج حدیث جابر کے مطابق. تو پوری کتاب انہوں نے حدیث جابر پر لکھی ہے. انہوں نے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نبی علیہ السلام کے ایک ایک ادا، ایک ایک طریقہ بیان فرما دیا، اور اس کتاب میں سارا جمع نبی علیہ السلام کا حج جیسا کہ جابر نے روایت کی. حج مسنون. وہاں ہم سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ لوگوں یہ کام غلط ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا. نہیں، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا. یہ کتاب دیکھ لو، اللہ کے نبی کا حج، صحیح مسلم، صحیح بخاری. کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کی نشاندہی کرو. نہیں، ہمارے مولانا نے ہمیں یہ تعلیم دے کر اس کو ہم نہیں چھوڑیں. کوئی 30 لاکھ کا پیکج، کوئی 50 لاکھ کا پیکج، سب برباد کر کے چلے جاتے ہیں. اقامت سنت بھی تو حج کے مقاصد میں سے. حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو. ایک شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، بڑا اس پر تقویٰ سوار، اللہ کی خشیت اس پر سوار. یہ تقویٰ کو مصنوعی نہیں ہے. مصنوعی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. بعض لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ بڑا اللہ کا خوف اتر رہا ہے مجھ میں. حقیقت میں اندر میں ریاکاری ہے کہ میں کتنا نیک اور متقی. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. ذکر اللہ اندر کرو. جس کو سنانا ہے وہ اندر کی بات بھی سنتے، اندر کے حالات نہیں جانتے. زبانوں پر لا کر ریاکاری کی نیت پیدا کر کے سب برباد کر رہے. وہ شخص واقعی متقی تھا، پرہیزگار تھا. حج نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کو بڑا خوبصورت بناؤں اور اس میں حسن پیدا کروں. اس نے 4 نیتیں کر لی. نظر اللہ یأکل ولا یشرب ولا یرکب ولا یستظل. پورے حج کے سفر کے دوران مکہ پہنچنے تک میں کھانا نہیں کھاؤں. وہ 3-4 دن کا سفر، پانی نہیں پیوں گا، سواری پر نہیں بیٹھوں گا، سواری کے لگام لے کر پیدل چلوں گا، اور جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ میں بیٹھوں گا. مقصد کیا تھا؟ مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اللہ معاف کر دیتا.
اتنی بڑی تکلیف، وہی راہ اللہ کی راہ فی سبیل اللہ، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، حج کا سفر ہے، جتنی کشٹ زیادہ جھیلوں گا اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ ایک دن چلا، دوسرے دن بے ہوش ہو کر گر گیا، کتنا چلتا، کڑاکے کی گرمی اور صحابہ اس کو سنبھال رہے، آپ نے دیکھ لی، فرمایا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ ایک شخص گرا پڑا، کیوں؟ اس نے یہ نظر مانی تھی، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سواری پر، اور نہ میں چھائے تلے بیٹھوں گا، دھوپ میں بیٹھوں گا۔ اب کتنا چل پاتا یہ، بھوک اور فاقہ اور مکہ کی سڑی گرمی کتنا برداشت کرتا؟ فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو کہو کہ ان اللہ ان تعذیبک نفسک لبری، اپنے آپ کو تم نے جس تکلیف میں ڈالا ہوا ہے اللہ ناراض ہے۔ کہتے ہیں میاں طلب تو نیک ہونی چاہیے، عمل جیسا مرضی ہے۔ یہ جملہ عام یہ تبلیغی جماعت کی زبانوں پر، میاں طلب نیک ہونی چاہیے، طلب نیک ہو اور مطابق ہو پیغمبر اسلام کی سنت کے، وہ قابل قبول۔ طلب جتنی مرضی نیک کر لو، اور یہ صحابی ہے، کیا اس کی پیاری طلب کہ 4 دن تکلیف سے ہوں گا، اللہ تو کانٹا چبھنے پر گناہ معاف کر دیتا، میں تو بالکل پاک صاف ہو جاؤں، کہ نہیں؟ طلب نیک ہوگی لیکن طریقہ نیک نہیں۔ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کھا بھی نہیں رہے، سواری پر سوار نہیں ہو رہے، سائے میں نہیں بیٹھتے، تم کیا یعنی تقویٰ میں نبی علیہ السلام کو کراس کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ ناراض ہے۔ اس کو بولو ابھی اٹھ، کھائے بھی پیے بھی، سواری پر بیٹھے اور سائے تلے بیٹھے، ورنہ حج قبول نہیں۔ دیکھیں کیسا عمدہ یعنی سنت کا درس ہے، اتباع سنت کا، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی پیروی۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ مقاصد، قربانی ہے تو وہ بھی اللہ کے ذکر کی بلندی کے لیے ہے۔ افضل الحج سجب الحج، افضل حج جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک جو حج کا شعار تلبیہ، اس کو پڑھنا بلند آواز سے، اکیلے اکیلے لوگ حلقے کی شکل میں پڑھتے ہیں، ایک ان کا امیر ہوتا ہے وہ الفاظ پڑھتے ہیں، پیچھے لوگ دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں۔ اپنا اپنا پڑھو، بلند آواز سے پڑھو، اور پھر بہترین قربانی کرنا جس کا خون خوب بہے، یہ اللہ کے ذکر کی بلندی ہے۔ عید والے دن یہاں پوری دنیا میں کتنا اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، کتنا اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ، ہر گھر سے آوازیں آ رہی، مینا میں آوازیں گونج رہی، پوری دنیا میں آوازیں گونج، اللہ کے ذکر کی بلندی۔ تو ان سب کو مقاصد حج قرار دے کر ہم یہاں موجود ہیں، ہم ان سب کو پیش نظر رکھیں کہ حج کے مقاصد ہیں تو ان کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ بابرکت دن ہے یہ، اللہ کسی کو محروم نہیں کر رہا، اللہ سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ عرفات میں لوگ حاجی موجود ہیں، ان کے لیے یوم عرفہ گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اللہ نے ہم جیسوں کو بھی اپنی رحمت عطا فرما دی۔ 9 ذو الحج کا روزہ یوم عرفہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑے قیمتی دن ہیں یہاں بھی وہاں بھی۔ تو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔